الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا۔ محبت دی خیرات کڈھ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملاچا۔ جہان دنیا دی سوچ بادچ خدا دا پہلا خیال تو ہیں، کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں۔ سونیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی، مثال تیری میں دیم حکیمیں جو بے مثال تو ہیں۔ جہان دنیا دی سوچ بادچ خدا دا پہلا خیال تو ہیں، کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں۔ سونیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی، مثال تیری میں دیم حکیمیں جو بے مثال تو ہیں۔ زمانہ پندہ پہ تیرے درتوں، زمانہ پندہ پہ تیرے درتوں، سوالی شاکر بھی بن کے آئے، زمانے داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں۔ لائکے صد عز و احترام، مقتدر و محترم و محتشم، حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں قلب سے شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، میرے بہت ہی پیارے عزیز بھائی ملک محمد دلشاد صاحب کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لوگے، اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، جی میں آپ وسدا ہر جا ایم یار دنا چمکا چھوڑے۔ او یاسین پوا کے گل صحرا، یاسین پوا کے گل صحرا، سرداہا تاج سجا چھوڑے، پر فیض محمد وکرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے۔ حضور والا وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے یہاں کوئی فنی ماحول بنانے کے لیے نہیں آیا۔ حضور منبر رسول پہ بیٹھ کے فنی ماحول بالکل بھی نہیں بناؤں گا، بس وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ حضور والا بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، سید کو اتنا بتا دو کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے، میرے نبی کی آمد سے پہلے مجھے اتنا بتا دو کہ یتیم بچے رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ ایمان سے بتاؤ میرے بھائیو، بیوہ عورتیں
کس کو بلا رہی تھی؟ میرے سونے نبی کو بلا رہی تھی۔ غریب لوگ رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ آئے زندہ دفن ہونے والی بچیاں رو رو کے کس کو بلا رہی تھی؟ میرے سونے نبی کو بلا رہی تھی۔ قبلہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ آئے ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اب جوانوں میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، جوانوں میں تمہارے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے۔ او میری قوم کے نوجوانوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، سید کو اتنا تو بتا دو کہ وہ نبی جس قوم کے لیے ساری زندگی روتے رہے، اس قوم کے نوجوانوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ سبحان اللہ بولنے والوں، نبی نبی کرنے والوں، علی علی کرنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نبی جو ساری زندگی تمہارے لیے تڑپتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی تمہارے لیے خون کے آنسو بہاتے رہے، تمہارے لیے دکھ برداشت کیے، درد برداشت کیے، اور تم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ کیا دیا ہے تم لوگوں نے نبی کو؟ کتنی وفا کی ہے تم لوگوں نے نبی سے؟ تم لوگوں نے جب بھی دیا ہے پیر کو تو دیا ہے، تم نے جب بھی دیا مرشد کو دیا، مرشد کا پیٹ تو بھر دیا، پیر کا پیٹ تو بھر دیا، یہ بتا مدینے والے کو کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے میری قوم کے نوجوانوں مدینے والے کو؟ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور میری قوم کے ایک جملہ پڑھا نہیں اونچی آواز میں سبحان اللہ بولو نا، یہ جو رواج ہے ہمارے علاقے کا، سرکستان پٹی کا، یہ جو رواج ہے یہ چلتا ہی رہے گا، اور کسی نے اس پر غور نہیں کرنا کہ فلاں نے کتنے پیسے شاہ صاحب کو دیے ہیں، اور فلاں نے کیوں نہیں دیے، فلاں کیوں نہیں دے رہا۔ ان پیسوں کی آڑ میں آ کر میرے قیمتی جملوں کی بے قدری مت کیجیے گا، بس آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو حضور والا۔ نوجوانوں میں کہہ رہا تھا کہ وہ نبی جو ساری زندگی تم سب کے لیے روتے رہے، سید کو اتنا تو بتا دو تم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخی ہو رہی، جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان خاموش، میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہے۔ جوانوں، تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے جیتے جی نبی کی شان کی گستاخی ہوتی رہی، تم لوگ خاموش رہے، ختم نبوت پر وار ہوتے رہے، تم لوگ خاموش رہے۔ نادانو، سید کو اتنا تو بتا دو، اگر تمہاری اسی چپ کے دوران، تمہاری خاموشی کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، بتاؤ تو صحیح مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے میرے بھائیو؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے میرے بھائیو؟ جس حالت میں آج ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں،
صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک ہم دھوکہ دیتے، دھوکہ بازی کرتے، خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے۔ کون سا گناہ ایسا تھا جو ہم لوگوں نے نہیں کیا؟ کون سا گناہ ہے جو ہمارے ہاتھوں سے بچا ہے؟ سب کے سب جتنے بھی گناہ تھے سب کے سب ہم لوگوں نے کر ڈالے، اور ابھی تک توبہ بھی نصیب نہ ہوئی، ابھی تک توبہ بھی نہ کر سکے۔ میرے بھائیو مجھے اتنا کہہ دو، اگر اسی حالت میں کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے، تم لوگوں نے مولوی سے تو پوچھا ہے، اپنے اندر کے مفتی سے نہیں پوچھا، اپنے اندر کے ضمیر سے نہیں پوچھا کہ اگر اسی دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، تم لوگ مر بھی گئے، بتاؤ تو صحیح، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے میرے بھائیو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے جوانوں؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ؟ ارے یہ کالی شکل، گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ اے ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ بابا لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے، یہ تو عمل کرنا بڑا ہی اوکھا ہے۔ ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ او جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راس ایمان دا مطلب کیا؟ او وت ہندوستانی ٹھیک ہے سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ او جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جس ملک میں حضور کی عزت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، جس ملک میں ختم نبوت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، اس ملک کا مطلب ہی کیا ہے؟ کون سا مطلب دوں اس ملک کو میرے بھائیو؟ کون سا مطلب دوں اس ملک کو؟ جوانو، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ لمحہ گزر جائے گا، پھر تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سورج دیکھ رہے ہو ابھی غروب ہونے والا ہے، یہ اب غروب ہو جائے گا، پھر زندگی گزر جائے گی، یہ سورج پھر نہیں ملے گا، یہ وقت پھر نہیں ملے گا۔ گھڑی پہ ٹائم نوٹ کر لو اور ابھی کا وقت بھی دیکھ لو۔ پر میں تم لوگوں کو ایک درد بھرا جملہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ وہ جملہ ہے جس کے اندر درد کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسا جملہ دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں میری تقریر بھول جانا، آج کا میرا سارا خطاب بھول جانا، مگر یہ ایک درد بھرا جملہ کبھی نہ بھولنا، اور مجھ سے حضور کی آل سے اتنی وفا ضرور کرنا، یہ درد بھرا جملہ کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، جی میں انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہو گئی، سب کچھ کرنا، میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ موت منظور کرنا۔ کیا بلا؟ موت منظور کرنا۔ جی میں انشاءاللہ لکھتی میں موت منظور کریں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی شرابی نال یاری نہ موت منظور کریں، کوئی گل لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی شرابی نال یاری نہ کسی بے غیرت انسان نال یاری نہ کسی بزدل انسان نال یاری، کسی مردہ دل انسان نال یاری نہ، کیونکہ میرے بزرگ فرمیندن جیڑا بندہ شراب پیندے ان دی آنکھیں چ حیا ختم ہو گئی، جیڑا بندہ شراب پیندے ان اندر دی غیرت ماری ویندی ہے۔ سائیں آج کوئی بھی ماں اے نہیں چاہندی کہ میرے بیٹے دی آنکھیں چ حیا نہ ہوئے، آج کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ انہیں بیٹے دے اندر تے غیرت ماری بنی۔ کتھے مر گئی غیرت؟ کتھے چلا گئے غیرت مند مسلمان؟ کیا کو آخر غیرت مند نوجوان؟ قبلہ اے جڑا دلہا پوری رات کنجرن دے سامنے بہ کے مجرے دیکھے، میں کو دساؤ اندہ کلمہ نال کوئی تعلق ہے؟ جیڑا دلہا پوری رات کنجرہ دے سامنے بہ کے قبلہ اے او دردن
اج پیو اپنی اولاد کو سنیں دے، اج دا پیو اپنی اولاد کو یہ تربیت دیں دے کہ بلا اے سبق سکھینے جو میں تو کچھ سکھینا پہ